ناظرین، پیٹ کی ٹھیک سے صاف نہ ہونے کو تمام بیماریوں کی ماں کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے جسم میں زہریلے اور گندے مادات جمع ہونے لگتے ہیں، جو کہ بہت ساری بڑی بیماریوں اور صحت کے مسائل پیدا کرنے کی وجہ بنتے ہیں۔ ناظرین، پیٹ کا ٹھیک سے صاف نہ ہونا اس حالت کو کہتے ہیں جس میں یا تو آپ کو روزانہ پخانا نہیں آتا، اگر تو روزانہ پخانا آتا ہے لیکن کھل کر نہیں آتا، جس وجہ سے آپ کا پیٹ پوری طرح سے صاف نہیں ہو پاتا، جس وجہ سے بہت ساری چھوٹی اور بڑی بیماریاں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ چھوٹی بیماریوں میں سر درد، جلد کا ڈل جانا اور بے رونق پڑ جانا، پھوڑے پھنسیاں نکل آنا، منہ سے بدبو کا آنا، بدہضمی کا رہنا یعنی کھانا ٹھیک سے ہضم نہ ہونا، گیس رہنا، کھٹی ڈکاریں آنا اور پیٹ کا پھول جانا جیسے مسائل شامل ہیں، جبکہ بڑی بیماریوں میں جگر کا ڈیمیج ہونا، گردوں میں مسائل کا پیدا ہونا اور بواسیر جیسے مسائل شامل ہیں۔ اس لیے اگر روزانہ صبح آپ کا پیٹ ٹھیک سے صاف نہیں ہوتا تو اسے معمولی سمجھ کر اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ آج آپ کے ساتھ بے حد طاقتور نسخہ شیئر کرنے جا رہے ہیں جس کو استعمال کرنے سے آپ کا پیٹ ٹھیک سے صاف ہونے لگے گا، اور اگر آپ کو پرانی سے پرانی قبض بھی تھی تو اس کا بھی مکمل خاتمہ ہو جائے گا۔ اس کو استعمال کرنے سے آپ کو اور بے شمار ہیلتھ فٹ حاصل ہوتے ہیں۔ اس نسخے کو تیار کرنے کے لیے آپ کو منقے کی ضرورت پڑے گی۔ آپ نے منقہ ہی لینا ہے، منقے کی بجائے کشمش نہیں لے لینی۔ منقے کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ اس کے اندر بیج ہوتا ہے، جبکہ کشمش کے اندر بیج موجود نہیں ہوتا۔ یہ سائز میں بھی کشمش کے مقابلے میں تھوڑا بڑا ہوتا ہے، ہلکا براؤن کلر کا ہوتا ہے۔ منقہ قبض کا خاتمہ کرتا ہے، یہ آنتوں میں آنے والی ڈرائز کو بھی دور کرتا ہے اور آنتوں میں گڈ بیکٹیریا یا کی تعداد کو بھی بڑھاتا ہے۔ یہ آپ کے دل کی صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ آئرن اور وٹامن بی سے بھرپور ہوتا ہے، جسم میں خون پیدا کرتا ہے، جسم میں طاقت لاتا ہے اور ہر قسم کی کمزوری کا بھی خاتمہ کرتا ہے۔ اس کو استعمال کرنے سے معدے میں بڑھنے والی تیزابیت بھی ختم ہو جاتی ہے اور پرانی سے پرانی کھانسی اور سانس کے مسائل کے لیے بھی یہ بہترین ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ کو سونف کی ضرورت پڑے گی۔ ناظرین، سونف معدے میں ڈائجسٹک اور جوسز کو بڑھاتی ہے، جس سے کھایا گیا کھانا ٹھیک سے ہضم ہونے لگتا ہے۔ ناظرین، سونف ویسے بھی آپ کے پورے ہاضمے کے نظام کے لیے بہترین ہے۔ اس کا استعمال نظر کو تیز کرتا ہے، منہ سے آنے والی بدبو کو دور کرتا ہے، خون کو صاف کرتا ہے، سانس کا نظام بہتر ہوتا ہے، پیٹ میں گیس بننے اور کھٹی ڈکاریں آنے جیسے مسائل بھی نہیں ہوتے۔ آپ نے سونف اور منقہ ہم وزن لینا ہے، یعنی جتنی مقدار میں آپ نے سونف لینی ہے اتنی ہی مقدار میں آپ نے منقہ لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے سونف کو ڈرائی روسٹ کرنی ہے، یعنی بنا تیل کے آپ نے اسے توے پر یا کسی برتن میں بھون لینا ہے، لیکن آپ نے اسے زیادہ ڈرائی روسٹ نہیں کرنا۔ ڈرائی روسٹ کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس میں جو ایکسٹرا موئسچر وغیرہ موجود ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے سونف کو کسی صاف برتن میں نکال لینا ہے اور اسے ٹھنڈا ہونے دینا ہے۔ جب سونف بالکل ٹھنڈی ہو جائے تو آپ نے سونف اور منقہ دونوں کو گرینڈر میں ڈال کر اچھی طرح گرینڈ کر لینا ہے۔ آپ نے ان دونوں چیزوں کو جتنی ہو سکے اتنی اچھی طرح سے گرینڈ کرنا ہے۔ سونف اور منقے کو گرینڈ کر لینے کے بعد آپ کے پاس مکسچر تیار ہو جائے گا۔ اب آپ کے گھر میں دیسی گھی موجود ہے تو آپ نے اس میں کھانے کا چمچ دیسی گھی شامل کر لینا ہے، لیکن گھر میں اگر دیسی گھی وغیرہ موجود نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ کے گھر میں جو بھی کھانا پکانے کے لیے کوکنگ آئل وغیرہ استعمال ہوتا ہے، آپ نے اس کو کوکنگ آئل کو اپنے ہاتھوں پر مل لینا ہے۔ اب آپ نے اس مکسچر کی چھوٹی چھوٹی گولیاں تیار کر لینی ہیں۔ ان گولیوں کو آپ 1.5 یا 2 مہینے تک کے لیے بھی اپنی فریج میں محفوظ کر کے رکھ سکتے ہیں۔ یہ گولیاں اتنی بہترین اور طاقتور ہیں کہ ان کو پہلی دفعہ ہی استعمال کرنے سے آپ کو بہترین نتائج حاصل ہونے لگتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کا پیٹ کھل کر صاف ہونے لگتا ہے اور اگر آپ کو پرانی سے پرانی قبض بھی تھی تو اس کا بھی انشاءاللہ خاتمہ ہو جائے گا۔ ان گولیوں کا استعمال آپ نے اس طرح سے کرنا ہے۔ اگر آپ کو تھوڑا مسئلہ رہتا ہے تو آپ نے ناشتہ کرنے کے بعد ایک گولی لینی ہے اور اچھی طرح سے چبا کر اسے کھا لینا ہے۔ لیکن اگر آپ کو زیادہ مسئلہ رہتا ہے، آپ کا پیٹ بالکل بھی صاف نہیں ہوتا
یہ شدید قبض رہتی ہے تو آپ نے رات کو سونے سے پہلے بھی ایک گولی کھا لیا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی صبح کھل کر پیٹ صاف ہو جائے گا اور پرانی سے پرانی قبض بھی ختم ہو جائے گی۔ بڑے بوڑھے بچے تمام لوگ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کو استعمال کرنے کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ قبض کی علامات اور وجوہات۔ ناظرین، انتڑیاں فضلات کو خارج کرنے میں سست روی کا مظاہرہ کریں یا انتڑیاں عضلات کو روکنے لگیں، ایسی علامات کو قبض کہا جاتا ہے۔ قبض ہو جانے سے قوت ہاضمہ اور بھوک میں کمی ہونے لگتی ہے۔ پیٹ میں گیس بڑھنے اور جمع ہو جانے سے طبیعت میں عجیب گرانی سی پیدا ہو کر اضطرابی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ناظرین، انسانی جسم نہایت ہی لطیف و نفیس ہے اور جب اس میں گندگی جمع ہوتی ہے تو انسانی دل و دماغ بے چین اور مضطرب ہو جاتے ہیں۔ چہرے پر اداسی اور بیزاری کے اثار نمایاں طور پر دکھائی دیتے ہیں۔ پیٹ میں ہلکا ہلکا درستی کاہلی، آپ میں تھکاوٹ کا احساس، نیند میں کمی اور بواسیر جیسے موذی مرض کی علامات بھی نمایاں ہونے لگتی ہیں۔ اس کے علاوہ امراض مثانہ گردہ بھی قبض کا ہی شاخسانہ سمجھے جاتے ہیں۔ انتڑیوں میں براز کے جمع ہونے سے خون میں فاسد مادے شامل ہو کر دیگر جلدی امراض جیسے خارش، پھوڑے، پھنسیاں، چہرے کی کیل، مہاسے اور الرجی کو بدن پر حملہ آور ہونے کی دعوت دیتے ہیں۔ خواتین میں عام طور پر لیکوریا اور مرد حضرات میں جریان کی ایک بڑی وجہ بھی قبض کو مانا جاتا ہے۔ موجودہ دور کے خطرناک ترین امراض ذیابیطس اور ہائی بلڈ پریشر کی حاملہ کی راہیں بھی قبض ہی ہموار کرتی ہیں۔ جوڑوں کا درد، کمر کا درد سب سے سبب بھی قبض بنتی ہیں۔ مختصر یہ کہ طبی ماہرین قبض کو بیماریوں کی ماں کہتے ہیں۔ طبی ماہرین کی رائے ہے کہ مطابق کہا جاتا ہے کہ ہمیں اپنے پیٹ کو درست رکھ کر لاتعداد بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ سبزیاں، پھل، پھلوں کا رس اور ریشے دار غذاؤں کا یہ باکثرت استعمال ہی قبض سے بچانے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ سبزیوں اور پھلوں میں پانی کی وافر مقدار پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ روزمرہ جسمانی ضروریات کے مطابق پانی کا استعمال بھی جسم کو صحت مند رکھنے میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ معدے سے تیار شدہ اشیاء کا متواتر استعمال بھی انتڑیوں کے امراض کا باعث بنتا ہے۔ بعض لوگ دیگر امراض کی ایلوپیتھک ادویات کا متواتر استعمال بھی قبض کا سبب بنتا ہے۔ صبح بیدار ہونے کے بعد بیت الخلاء جانے کا معمول بھی آہستہ آہستہ قبض کو دور کرتا ہے۔ اس طرح زیادہ دیر تک متواتر ایک نشست میں بیٹھنا، پانی کا کم پینا، کم استعمال کرنا، چائے اور سگریٹ نوشی کی کثرت اور شراب نوشی بھی قبض جیسے موذی مرض کا سبب بنتے ہیں۔ بیکری مصنوعات، فاسٹ فوڈ اور مصنوعی طور پر تیار شدہ خوردونوش کی اشیاء سے دور رہا جائے۔ اسپغول کے چھلکے کو روزانہ کھانے سے بچا جائے۔ ہاں، البتہ کبھی کبھار دودھ میں بادام روغن اور چھلکا ملا کر استعمال کریں۔ گوشت کو ہمیشہ استعمال سبزیوں میں ملا کر کریں اور بھنی ہوئی غذاؤں سے بھی بچیں۔ شوربے والی ہنڈیاں پکائیں۔ پالک، ساگ، شلجم، بند گوبھی، کریلے، گھیا، توری، ٹنڈے اور گاجر میں سے کسی ایک کو روزانہ اپنے مینیو کا حصہ بنائیں۔ اس طرح کیلا، سیب، امرود، ناشپاتی، کھجور، انگور اور ٹماٹر وغیرہ کو دن میں ایک بار کھانے کے ساتھ مناسب مقدار میں ضرور استعمال کریں۔